اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی کون تھا؟ طرح خلافت عثمانیہ بنی۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورے خان تھا۔ ترک اسے آرے خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سقوط میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی محمد کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیشن گوئی سناتا تھا اور پھر اورے خان سے کہتا تھا، جان پدر، تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں، اور تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں یہ بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورے خان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورے خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سقوط کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کے چاروں بڑے ریاستی زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں، منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعے، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نواحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیں، اسی خون شام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئی۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور آرے خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورے خان کے پوتے بزیلدی یلدرم کو 1402 میں انگورا، جو آج ترکی کا شہر انقرہ ہے، میں شکست دے دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئیں۔ اورے خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھال لی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سقوط میں شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن اورے خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنے سکہ جاری کیا بلکہ اپنی آئینی ریاست، قانونی اور بیوروکریٹ سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورے خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامے سیری ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف انہی کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اورے خان نے بورسا کے بعد غزنی، ازمیت اور کارسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نمیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورے خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرق علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان چشم نے اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیودورا اس کے ساتھ عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلیپولی اور انقرہ فتح کر لیا۔ اس نے گورنس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ اغورز قبائل جھنڈے کو سنجر کہتے تھے۔ اورے خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلع میں تقسیم کیا اور ہر ضلع کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع کی سنجر کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقہ فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام
بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدارس اور کاروان صحرائے بنوائے اور وہ ایشیا کوچہ کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بھی بنائی۔ اورے خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقی سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ ان کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور کونیا فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی دھول چٹوا دی۔ وہ 1389 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورا یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئی۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقتاً ثابت کرتی تھی ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر وینیا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبدالرحمن، کوئی نہ کوئی سامسی اور کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا، اور ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں، 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا، پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا۔ ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے ساتھ سنائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترک کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوجی ساز و سامان کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے تھے، اور یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانسار دستہ ینیچیری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیتے تھے۔ اور آپ نے اگر ترک آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں، آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی، آپ اس کے شہر سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل، تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل ہو، بوٹ ہو، کمبوٹ ہو یا پھر ہیئر کلرز ہوں، آپ کو اس کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں ایجاد یورپ میں ہوئی، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ ترکوں نے کیا۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محل آباد کیا تھا، اور اس محل میں شاندار مسجد، مدارس، شفاخانہ بھی بنوایا۔ درجنوں مرتبہ ترک جا چکا ہوں، لیکن آپ یقین کریں میں ہر بار پہلے سے زیادہ متاثر ہو کر واپس آتا ہوں۔ یہ ملک مجھے ہر بار حیران کر دیتا ہے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیں، ارطغرل کے پاس خیمے لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بڑے اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر وینیا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحمت کرنے پہ آتا ہے تو وہ پھر چرواہوں کی نسل کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار تیرا بھی کیا کہنا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔